رول کے حوالے سے دیر آر 3 مین کیٹیگریز آف رولز that a manager perform in each category. These three categories consist total of 10 different roles of a management. یعنی کہ ٹوٹل مینجمنٹ کے اگر ہم دیکھیں تو 10 رولز ہیں جن کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. پہلی جو کیٹیگری ہے اسے انٹر پرسنل کہتے ہیں، دوسری کو انفارمیشنل، اور تیسری جو کیٹیگری ہے وہ ڈسیجنل. تو پہلی کیٹیگری میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے کیٹیگرائز کیے گئے ہیں رول اس کے. فرسٹ ون ہے انٹر پرسنل رولز میں فگر ہیڈ، جسے آپ یوں کین سے کہ سمبالک ہیڈ بھی اس کو کہتے ہیں، جسے عارضی طور پر ہیڈ بنا دیا جاتا ہے کسی ادارے کا، اسے ہم فگر ہیڈ کہتے ہیں. سمبالک ہیڈ ریکوائرز ٹو پرفارم اے نمبر آف روٹین ڈیوٹیز سچ ایز فیکٹری سپروائزر. یو کین سے کہ جب ہمارا کسی ڈپارٹمنٹ میں جو مین بندہ ہوتا ہے، جو اس کمپنی کا یا اس ڈپارٹمنٹ کا یا اس آرگنائزیشن کا آنر ہوتا ہے، وہ موجود نہیں ہوتا، تو اس کی جگہ پہ جو فگر ہیڈ بنا دیا جاتا ہے سمبالک ہیڈ، تو وہ یہ والے ڈیوٹیز پرفارم کرتا ہے. وہ ایسا مینیجر ہوتا ہے جو سپروائزری ڈیوٹیز بھی پرفارم کرتا ہے. اینڈ سم ٹائم مینیجرس گریٹ وزٹرس، جو آنے والے وزٹرز ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے. اٹینڈ سوشل فنکشنز انوالونگ امپلائیز، جو کمپنی کے یا ڈپارٹمنٹ کے سوشل فنکشنز ہوتے ہیں وہ اٹینڈ کرتا ہے. اینڈ ہینڈلنگ آؤٹ میرٹ سرٹیفکیٹس اینڈ ادر ریوارڈس ٹو آؤٹ اسٹینڈنگ امپلائیز. اور اس کمپنی یا اس ادارے یا اس آرگنائزیشن کے جو آؤٹ اسٹینڈنگ اچھا پرفارم کرنے والے امپلائیز ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، ان کو میرٹ سرٹیفکیٹس یا کیش ریوارڈ بھی ان کو دیتا ہے. تو دوسرے نمبر پہ اس میں آ جاتا ہے لیڈر. لیڈر کیا ہوتا ہے؟ لیڈر کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ لیڈر از ریسپانسبل فار موٹیویشن اینڈ گائیڈنگ سبارڈینیٹس. اس ڈپارٹمنٹ میں، اس آرگنائزیشن میں جو اس کے متحد ہوتے ہیں ان کو وہ موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی آرگنائزیشن کے گولز اچیو کرے، یا جو وہ ان کی ٹیم ہوتی ہے اس کے جو گول سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کو ترغیب دیتا ہے، ان کو موٹیویٹ کرتا ہے، ان کو گائیڈ کرتا ہے. نمبر 3 ہے اس میں انٹر پرسنل رولز میں لائن مینیجر یا کوآپریٹو مینیجر بھی اس کو کہا جاتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ مینٹین اے نیٹ ورک آف کانٹیکٹس ٹو پرووائڈ فیورز اینڈ انفارمیشنز ٹو ادر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ڈپارٹمنٹ میں نیو لوگ آتے ہیں، آرگنائزیشن میں نیو لوگ آتے ہیں، چاہے وہ اس آرگنائزیشن کا حصہ بن رہے ہوں یا وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ سے ہوں، کسی اور آرگنائزیشن سے ہوں، ان کو وہ انفارمیشن اور ان کو ضروری جو معلومات ہیں وہ مہیا کرتا ہے، ان کے ساتھ لین یعنی کوآپریٹ کرتا ہے، ان کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. اب تو آواز کلیئر آ رہی ہوگی. پہلے سے کچھ بہتر ہے سر. اوکے. تو جو نیو آگے ہے ہمارا نیکسٹ انفارمیشنل رولز آف مینیجرس. وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ایک ہوتا ہے مانیٹر. مانیٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دا مینیجر سیکس اینڈ ریسیو انفارمیشن اباؤٹ دوز فیکٹرز وچ افیکٹ ہز ایکٹیویٹیز. مینیجر کی ایکٹیویٹیز کو، اس کے کام کو جو فیکٹر، جو عوامل متاثر کرتے ہیں وہ ان کے متعلق معلومات اکٹھی کرتا ہے. دوز فیکٹر میں بی ود ان دا آرگنائزیشن ایز ویل ایز آؤٹ سائڈ اٹ. یعنی کہ وہ فیکٹرز آرگنائزیشن کے متعلق آرگنائزیشن میں موجود بھی ہوتے ہیں اور اس کے باہر والے بھی ہو سکتے ہیں. کسی اور بندے کی طرف سے بھی ایسے فیکٹر جو آرگنائزیشن کو
یا جو ڈپارٹمنٹ کو یا ٹیم کو متاثر کرتے ہیں وہ ان کو کون ڈیل کرتا ہے؟ مانیٹر ڈیل کرتا ہے۔ مانیٹر بھی بیسیکلی ایک مینیجر ہوتا ہے جس کو مانیٹر کہتے ہیں۔ یہ ایسے تمام عوامل جو کھلاڑیوں کو آؤٹ سائڈر سے یا ان سائڈ ٹیم سے لاحق ہوتے ہیں ان کو دیکھتا ہے۔ نیکسٹ ون ہے ڈسیمینیٹرز۔ ڈسیمینیٹرز کون ہوتا ہے؟ پرسن ہو سپریڈ نیوز۔ In disseminator role, the manager transmits information to subordinates, peers, and superiors within the organization. یہ ایسا مینیجر ہوتا ہے جو اپنی آرگنائزیشن میں کمپنی یا ڈپارٹمنٹ سے متعلق جو بھی معلومات ہوتی ہیں وہ اپنے سینئرز کو، اپنے جونیئرز کو یا اپنے ساتھ کام کرنے والے ملازمین کو وہ خبریں باہم پہنچاتا ہے۔ اینڈ نیکسٹ ون از اسپوکس پرسن۔ اسپوکس پرسن ہم کس کو کہتے ہیں؟ یہ میں ایڈ کر لوں یہ بندے کو۔ In spokesperson role, the manager represents his organization or unit while interacting with outsiders. جب بھی کسی آؤٹ سائڈر یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے یا کسی اور محکمے کے ساتھ یا کسی اور آرگنائزیشن کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے تو اسپوکس مین مینیجر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمپنی یا اپنے محکمے کو یا اپنی ٹیم کو وہاں پہ ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کے متعلق جو معلومات ہوتی ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ اور جو تھرڈ کیٹیگری تھی اس میں ڈسیجنل رول آف مینیجرز۔ تو ڈسیجنل جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ڈسیجن میکنگ پاورز ہوتی ہے ان کے پاس، یہ فیصلہ کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ان کے پاس ہوتی ہے۔ انٹرپرینورز ٹیک انیشیٹیوز اینڈ میک چینجز اور امپرومنٹ ان ایکٹیویٹیز آف دا آرگنائزیشن۔ دیکھیں کل ہم نے پڑھا تھا کہ مینجمنٹ کے فنکشنز میں سب سے پہلا کام کیا کیا جاتا ہے؟ پلاننگ کی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد پلاننگ کے بعد ہم نے مختلف اس کی 4 کیٹیگریز اور بھی پڑھی تھی، جس طرح اسٹافنگ، آرگنائزیشن، ڈائریکٹنگ اور اینڈ پہ ہم نے کنٹرولنگ پڑھا تھا۔ تو یہ مینیجر کیا کرتے ہیں؟ اوکے، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے پلاننگ کی تھی اگر تو وہ سکسیزفل رہے تو ٹھیک ہے، اگر اس میں کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو تو پھر اس میں موڈیفیکیشن کرنے کے اختیارات ان لوگوں کو ہوتے ہیں۔ یہ اس میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں تاکہ ان کے گولز میں جو انہوں نے سیٹ کیے تھے حاصل کرنے میں آسانی ہو اور کمپنی کو جو پروڈکٹ ہے کمپنی کا وہ اچھی اس کی سیل ہو یا آپ کی جو پرفارمنس ہے کلب کی یا ٹیم کی وہ امپروو ہو۔ نیکسٹ لیول ہے ہمارا ڈسٹربنس ہینڈلر۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ کیا کام کرتے ہیں؟ ٹیکس کریکٹیو ایکشن وین آرگنائزیشن فیس ان ایکسپیکٹڈ کرائسس۔ جب بھی کسی آرگنائزیشن کو، کسی ٹیم کو، کسی کلب کو، کسی ڈپارٹمنٹ محکمے کو ان ایکسپیکٹڈ، جس کی آپ بالکل توقع نہیں کر رہے ہوتے، غیر متوقع آپ یوں کہہ سے کہ بالکل اچانک سے آپ کی پرفارمنس ڈیکریز ہو جاتی ہے، تو ایسے خطرات آپ کو لاحق ہوتے ہیں۔ کھلاڑی اچانک سے پرفارم کر رہے ہیں اور وہ پرفارم کرتے کرتے اچانک سے ان کی جو پرفارمنس ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو ڈسٹربنس ہینڈلرز مینیجر جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، اس کو کریکٹ کرتے ہیں یا ایسا لاہ عمل اختیار کرتے ہیں جس سے ڈپارٹمنٹ یا آرگنائزیشن یا ٹیم کی جو کرائسس ہوتے ہیں وہ اس سے نکل جاتی ہے۔ نیکسٹ ون از ریسورس ایلوکیٹرز۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ریسورس ایلوکیٹرز کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایسے مینیجرز ہوتے ہیں who allocate resources such as human, physical and financial among his subordinates۔ دیکھیں ہیومن ریسورسز کون سے ہوتے ہیں؟ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ یا ہر آرگنائزیشن میں مختلف شعبے ہوتے ہیں۔ تو آپ ایک یونیورسٹی کی مثال لے لیں کہ یونیورسٹی میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں۔
فزیکل ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہو گیا، آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ ہو گیا، اردو کا ہو گیا، یہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. تو جو آپ اس کو جو ڈین ہوتا ہے، ڈین آف سوشل سائنسز یا اینیمل سائنس، یا آپ ایک سوشل سائنسز کے ڈین کو لے لیں، تو وہ ریسورس ایلوکیٹر ہوگا. وہ دیکھتا ہے کہ کون سے ڈپارٹمنٹ میں ہیومن ریسورس ٹیچرز کی کمی ہے، وہ وہاں پہ ٹیچرز پرووائڈ کرے گا. پھر وہاں پہ وہ دیکھے گا کہ اگر کسی اکوپمنٹ کی ضرورت تو نہیں ہے، یا وہاں پہ کسی فائنینشیل ایسے کرائسس میں تو نہیں وہ محکمہ یا وہ ملازمین گزر رہے، تو وہ وہاں پہ وہ چیزیں پرووائڈ کرتا ہے. نیکسٹ لیول ہے ہمارا نیگوشیٹرس، ڈسکس ایشوز اینڈ بارگین ود آؤٹ سائڈرز ایز ویل ایز انسائڈرز. اس محکمے میں یا اس آرگنائزیشن میں کسی بھی قسم کا کسی کے ساتھ اگر کوئی بارگین کرنی ہو، یا ایسے مسائل پیدا ہو جائیں جہاں پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہوں کہ لیٹ سپوز کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ فیکٹریز میں یا ملوں میں جو ملازمین ہوتے ہیں، لیبرر ہوتے ہیں، وہ سٹرائک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کہ ہمیں ہماری سیلری بڑھائی جائے. یا آپ یوں کہہ لیں کہ ٹیچرز نے سٹرائک کیا کچھ دن پہلے کہ ہماری موجودہ جو تنخواہ ہے وہ مہنگائی کے تناسب سے کم ہے، تو ہماری سیلری بڑھائی جائے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان ایشوز کو، جو آرگنائزیشن کے اندر ارائیو ہوتے ہیں یا آرگنائزیشن سے باہر ہوتے ہیں، ان ایشوز کو ڈیل کرتے ہیں، ان ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں. تو ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ساتھ صرف اس مقصد کے لیے رکھا جاتا ہے کہ یہ سارے ایشوز ایسے وہ ڈسکس کرتے ہیں اور ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارا پوائنٹ جو اگلا ہے وہ ہے مینجمنٹ اسکلز. یہ سمجھ آ گئی آپ کو رولز کے بارے میں؟ مینجمنٹ رولز کے بارے میں سمجھ آ گئی سب کو؟ اوکے جی، نیکسٹ ہمارا مینجمنٹ اسکلز. اسکل کسے کہتے ہیں یا اسکلز کسے کہتے ہیں؟ ڈیفائنڈ ایز سرٹن ایٹریبیوٹ اور ابیلٹیز دیٹ این ایگزیکٹو شوڈ possess in order to fulfill specific tasks in an organization. ایسی خوبیاں یا ایسے آپ کے کمالات جو ایک خاص بندہ اپنی آرگنائزیشن میں جو اسے کام دیا جاتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جن خوبیوں یا خواہش کا حامل ہوتا ہے وہ اس کی اسکلز کہلاتی ہیں. لیٹ سپوز کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی کلاس میں جب کبھی آپ ماسٹر میں یا بی اے میں پڑھتے تھے تو کوئی بہت اچھے مطلب نعت خوان ہوں گے، کوئی رائٹر بہت اچھے ہوں گے. تو یہ خاص ایٹریبیوٹس، خاص جو اس کی ٹریٹس تھی، ابیلٹیز تھی، وہ اس کی اسکلز کہلاتی ہیں، جو کہ خاص مقصد کے لیے وہ اپنی آرگنائزیشن میں اس کو ہائر کیا جاتا ہے تاکہ وہ یہ چیزیں پوری کر سکے. تو اسکلز کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو 3 قسم کی اسکلز ہوتی ہیں: ٹیکنیکل اسکلز، انٹرپرسنل اسکلز اور کنسیپچول اسکلز. تو یہ 3 قسم کی ہماری اسکلز ہوتی ہیں. جو انٹرپرسنل اسکلز ہوتی ہیں انہیں ہیومن اسکلز بھی کہا جاتا ہے. تو ٹیکنیکل اسکلز اس کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ ability and the knowledge to use a variety of techniques to achieve their objectives. آپ کی آرگنائزیشن، آپ کی ٹیم یا آپ کے ڈپارٹمنٹ کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے جو مینیجر کی خاص خوبی یا اس کا نالج ہوتا ہے، جو وہ مختلف ٹیکنیکس کے ذریعے سے اس کو اپلائی کرتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیکنیکل اسکل کہتے ہیں. These skills not only involve operating machines and softwares, but also skills needed to boost sales, designs, different types of products and services. یہ ٹیکنیکل اسکل صرف ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے مختلف ٹیکنیکس جو ہے ان کے ذریعے سے مشینز کو چلا لیا یا سافٹ ویئرس کو چلا لیا. جسٹ یہی ٹیکنیکل اسکلز نہیں ہیں، بلکہ آپ اپنے ٹیکنیکس کے ذریعے سے اپنی سیل کو امپروو کرتے ہیں، کمپنی کے پروڈکٹ کو آپ لانچ کرتے ہیں اور آپ کے اسکلز کے ذریعے سے اس کی سیل بڑھ جاتی ہے، یا جو بھی آپ کی کمپنی کی سروسز ہیں وہ امپروو ہوتی ہیں، تو یہ آپ کی ٹیکنیکل اسکلز ہوں گی.
اکثر آپ نے ایک چند دن پہلے بلکہ کافی دیر پہلے واٹس ایپ پہ میں نے دیکھا تھا کہ ایک بندہ کسی کمپنی میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے سیلز مین کی جاب دے دیں، تو جو کمپنی آنر ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ جی آپ کی کیا سکلز ہیں کہ آپ کو جاب دے دی جائے، تو اس نے کہا جی آپ مجھے موقع دے تو میں انشاءاللہ یہ پروو کروں گا کہ میں اچھی سکلز کا جو ہے نا وہ میری ٹیکنیکل سکلز جو ہے نا میری ٹیکنیکس جو ہیں وہ بہت زبردست ہیں، تو ان شارٹ کو اسے جاب دے دی جاتی ہے۔ تو ایک بندہ کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے جو ہے نا فلاں چیز لینی ہے جو $1 یا $2 کی تھی، تو وہ اسے مشورہ دیتا ہے کہ جی اچھا آپ نے کیا کرنا ہے، رسی کیا کرنی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی میں یہ کروں گا، وہ کہتا ہے چلو آپ رسی لے رہے ہو تو آپ ایسا کریں کہ کنڈی بھی لے لیں، پھر وہ کہتا ہے جی آپ باسکٹ بھی لے لیں، پھر وہ کہتا ہے جی آپ ایک جال بھی لے لیں، پھر وہ مختصر بات یہ ہے کہ وہ اس کو دریا پہ جانے کے مچھلی پکڑنے کا جو ہے وہ مشورہ دیتا ہے، تو وہ بندہ ویسے ویسے مانتا جاتا ہے۔ تو مینیجر اپنی ٹیکنیک سے کمپنی کے جو پروڈکٹس تھے وہ اس کی سیل اچھی خاصی جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ تو دیز ٹیکنیکس یا دیز اسکلز آر کالڈ ٹیکنیکل اسکلز۔ آپ اپنی ٹیکنیک سے کمپنی کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اس کی سیلز یا اس کے پروڈکٹس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو دیز آر کالڈ ٹیکنیکل اسکلز۔ اینڈ نیکسٹ ون از ہیومن اور انٹرپرسنل اسکلز۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، مینیجرز ابیلٹی ٹو انٹریکٹ ورک اور ریلیٹ افیکٹولی ود پیپل۔ لوگوں جو مینیجر ہوتا ہے کمپنی کا، ان کا دوسرے سبارڈینیٹس کے ساتھ، دوسرے پیئر گروپ کے ساتھ اچھے طریقے سے ورک کرنے کے جو استطاعت ہوتی ہے، جو ابیلٹی ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹرپرسنل اسکلز یا ہیومن اسکلز۔ These skills enable the managers to make use of human potential in company and motivate the employees for better results۔ دیکھیں جو ایسے مینیجرز ہوتے ہیں انٹرپرسنل اسکلز کے جو مالک ہوتے ہیں، وہ امپلائز کو ریوارڈ دیتے رہتے ہیں، ٹانجیبل ریوارڈز بھی اور نان ٹانجیبل ریوارڈز بھی۔ جس طرح کل ہم نے پڑھا تھا کہ ٹانجیبل ریوارڈز کو کیا ہوتے ہیں، ان کو نقد پیسے دے دیے، ان کو گفٹس دے دیے، اور نان ٹانجیبل ریوارڈس کیا ہوتے ہیں؟ ان کی تعریف کر دی کہ یار آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، جو کام آپ کرتے ہیں ایسا تو کوئی کر نہیں سکتا۔ تو یہ ایسے مطلب امپلائز کی تعریف کرتے ہیں یا امپلائز کو ڈائریکٹ ریوارڈ دیتے ہیں، جس سے کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے اور اس کے جو پروڈکٹس ہیں ان میں بہت اچھا اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اگر ہم بات کریں ٹیم کی، تو جو کوچ یا جو مینیجر ٹیم میں کھلاڑیوں کی ایسے تعریف کرتا ہے کہ یار یہ جو آپ نے آج 50 سکور کیا ہے نا، یہ آپ کر سکتے تھے، کوئی اور اسے اتنی مشکل پچ پہ کوئی اور 50 نہیں کر سکتا تھا، تو یقین کریں کہ وہ جو کھلاڑی ہے وہ نیکسٹ میچ میں اپنی 110% دے گا کہ میں دوبارہ سے اس سے اچھا پرفارم کروں۔ اسی طرح کوئی اگر بالر ہے تو وہ بھی ایسے ہی اپنی سکلز کو بہتر سے بہتر انداز میں یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرے گا۔ تھرڈ جو کیٹیگری ہے ہماری وہ ہے کنسیپچول اسکلز۔ کنسیپچول جیسا کہ کنسیپٹ سے نکلا ہے، دا مینٹل ابیلٹی ٹو اینالائز اینڈ ڈائگنوز کمپلیکس سچویشن اینڈ فائنڈ افیکٹو سلیوشنز۔ یہ مینیجرز کی ایسی خوبی ہوتی ہے کہ جس سے وہ جو مشکل حالات ہوتے ہیں ان کو ان کا اینالائز کر سکتا ہے اور اس کو پھر ڈائگنوز کرتا ہے کہ ان کا نتیجہ نکالتا ہے کہ یہ کیا وجہ تھی کہ ایسے حالات بنے ہیں۔ پھر جب وہ اس موقع پہ اس کی وجہ تلاش کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دیز اسکلز آر کالڈ کنسیپچول اسکلز۔ نیکسٹ ہمارا ہے لیول آف مینجمنٹس۔ تو یہ اسکلز کی اقسام کی سمجھ آ گئی ہے؟ اوکے جی ٹھیک ہے، سیکنڈ لاسٹ پھر سے یہ کنسیپچول والا یا کون سا؟ ہیومن اسکلز والا؟ اوکے میں دوبارہ سے یہ ریوائز کر دیتا ہوں ہیومن اسکلز کا۔
देखिए ह्यूमन और इंटरपर्सनल स्किल्स, ये कौन सी स्किल्स होती हैं? ये देखें, मैनेजर्स एबिलिटी टू इंटरेक्ट, वर्क और रिलेट एफिशिएंटली विद पीपल। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके डिपार्टमेंट में जो दूसरे लोग होते हैं, उनके साथ काम करने की जो इस्तेदाद होती है, उसको ह्यूमन स्किल्स कहा जाता है। These skills enable managers to make use of human potential in company। देखिए आपकी कंपनी में, आपकी टीम में बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी होते हैं, बहुत टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं। अगर आप उनकी थोड़ी-सी तारीफ़ कर दें, अगर आप उनकी स्किल्स के थोड़ा-सा एडमायर कर लें, आप उनको थोड़ा-सा मोटिवेट कर दें, तो वो अपना 100% देने को तैयार हो जाते हैं। तो these skills enable the managers to make use of human potential in the company and motivate the employees for better results। तो जैसे ही मैंने अभी आपको बताया है कि आपकी टीम में कोई खिलाड़ी है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप उसको थोड़ा-सा मोटिवेट कर दें कि ये जो आपने खेला है आज, जो आपने 5 विकेट का जो ये लिया है, तो आपने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, इतनी फ्लैट पिच थी, तो इतनी बैटिंग पिच थी, आपने बहुत अच्छा खेला है। तो नेक्स्ट मैच में वो फिर अपनी परफॉर्मेंस को मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। इसी तरह अगर आप किसी कंपनी की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे जो वर्कर है, अगर आप उसको ये मोटिवेट करते हैं कि यार आप बहुत अच्छा काम करते हैं, जब आप काम कर रहे होते हैं तो फिर आपका सिर्फ जो सारा ध्यान है वो अपने काम की तरफ ही होता है। तो यकीन करें कि वो एक तो इससे खुश हो जाएगा, और दूसरा फिर वो उसको काम करने का मज़ीद जज़्बा पैदा होगा, जिससे कंपनी को बेहतर रिजल्ट्स हासिल होंगे। जी, क्लियर हो गए? नेक्स्ट हमारा है जी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कौन से लेवल्स होते हैं? Levels of management refers to the line of divisions that exists between various managerial positions in an organization. It can be generally classified into 3 categories। देखें जो इन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं, इनको 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है। इसका मैं मिसाल आपको यूँ दूंगा कि आप ज़ाहिर है सब लोगों ने एमएससी या एमए फिजिकल एजुकेशन किया हुआ है, जो क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में जो प्रिंसिपल होता है, वो आपका यू कैन से कि लेवल 1 का मैनेजर होता है, टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है। उसके नीचे जो आपके यू कैन से कि वाइस प्रिंसिपल होते हैं, या आप यू कह सकते हैं कि आपके जो टीचर्स होते हैं, वो आपके मिडल लेवल के जो है वो मैनेजर्स होते हैं। फिर उसके नीचे जो लेक्चर असिस्टेंट होते हैं, क्लास फोर्स होते हैं, वो आपके लो लेवल के आपके जो है वो मैनेजर्स होते हैं। तो इनको हम 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए ये चार्ट मैंने आपके सामने शो किया है, अगर आप इसको देख सकते हैं तो रीड कर लें। मज़ीद मैं ग्रुप में ये शेयर करूँगा आज इंशाल्लाह। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, लोअर और ऑपरेटिव मैनेजमेंट। अच्छा, इसमें एक साइड पे अगर आपको ये एरो का निशान नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे अथॉरिटीज़ लिखा हुआ है, और सेकेंडली जो सेकंड जो इसकी है अपोजिट साइड, उस पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे आप देखते हैं कि जो एरो का निशान नीचे आ रहा है, उनकी अथॉरिटी नीचे वालों की काम में ऊपर वालों की ज़्यादा होती जाती है। ठीक है जी। इसी तरह जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसके बिल्कुल अपोजिट है। तो टॉप मैनेजमेंट में क्या चीज़ आ जाती है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किसी भी कंपनी का जो सीईओ होता है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उस कंपनी का सबसे टॉप लेवल का मैनेजर्स कहलाता है। आप में से कुछ लोग ज़ाहिर है एजुकेटर्स भी होंगे, टीचिंग कर रहे हैं। आप में से कौन कौन टीचिंग कर रहा है? ओके, समीर साहब टीचिंग कर रहे हैं। तो समीर साहब, आपके जो एजुकेशन के होते हैं, सीईओ एजुकेशन, चीफ जी एग्जीक्यूटिव सर। ऑफिसर, जी, जी तो सर। उसको, जी, उसको हम कहेंगे कि वो क्या होते हैं, हमारे टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट होती है, टॉप लेवल का जो मैनेजर्स होते हैं, वो आपके सीईओ एजुकेशन होते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं। तो जी इसके सर। अलावा कोई और, इसके अलावा उसकी अगर आप देखें
کہ اس کی رسپانسبلٹیز اور اس کی اتھارٹی کیا ہوتی ہے. میرے خیال میں محکمے میں سب سے زیادہ اتھرائز جو بندہ ہوتا ہے ڈسٹرکٹ میں وہ آپ کا سی او ایجوکیشن ہوتا ہے. ایسے ہی ہے؟ جی اچھا، آگے اس کی رسپانسبلٹی دیکھ لیں کہ وہ ورک کتنا کرتا ہے. جسٹ اسے وزٹ کرنا ہوتا ہے، جتنا جو بھی اسائنمنٹ ہے، جو بھی کام ہے، وہ نیچے سے ٹیچر سے یا کلرک سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے کام، اور پھر وہ ٹیچر کے تھرو ہوتا آپ کے ڈی او سیکنڈری، پھر ڈی او ایلیمنٹری، پھر ڈی او سیکنڈری، اور پھر جب سارا کام مکمل تیار ہو جاتا ہے، ہر چیز اوکے ہو جاتی ہے، تو پھر وہ سی او کے پاس پہنچتی ہے. یعنی کہ سی او کی اتھارٹی سب سے زیادہ ہے، لیکن رسپانسبلٹی میں اگر دیکھا جائے تو وہ قدرے باقی جو لوور لیول ہے اس سے کم ہوتی ہے. تو اسی طرح کی دوسری اگر کسی کمپنی کی بات کر لیں تو اس میں جو انہوں نے لکھا ہے چیف مارکیٹنگ آفیسر، اس کے ساتھ چیف سیلز آفیسر، چیف ٹیکنالوجی آفیسر، پریزیڈنٹ. کسی آرگنائزیشن کا جو پریزیڈنٹ ہے، جس طرح آپ کا فٹ بال کی جو آپ کی فیڈریشن ہے، یا ہاکی کی فیڈریشن ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کرکٹ کی جو آپ کی ہے، ان کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ آپ کی ٹاپ لیول کی مینجمنٹ میں آتے ہیں. اسی طرح مینیجنگ ڈائریکٹر، جو آپ کا ایم ڈی ہوتا ہے کسی بھی ادارے کا، وہ آپ کی ٹاپ لیول کی مینجمنٹ میں آتا ہے. نیکسٹ ہمارے جو ہے وہ مڈل لیول کی مینجمنٹ ہوتی ہے. مڈل لیول میں کیا ہوتا ہے، اس میں چیف ایگزیکٹو کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں، جس طرح آپ کا ڈی او سیکنڈری، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن سیکنڈری ونگ کا، یا ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن ایلیمنٹری ونگ کا. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپ کے مڈل لیول کی مینجمنٹ ہوگی. اس کے ساتھ پرچیز ہیڈ، سیلز مینیجر، آپریشنل مینیجر، برانچ مینیجر، فنانس مینیجرز، یہ مختلف آپ کی جو ہے وہ مڈل لیول کی مینجمنٹ ہیں. لوور یا آپریٹو مینجمنٹ، جو سب سے نچلے لیول کی مینجمنٹ ہوتی ہے، جس کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتھارٹیز کم ہوتی ہیں لیکن رسپانسبلٹیز ان کی زیادہ ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیں، اس میں سپروائزر، جو کسی ادارے میں یا کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی فیکٹری میں، کسی مل میں، سپروائزر جو کہ دوسرے جو آپ کے ورکرز ہوتے ہیں، لیبررز ہوتے ہیں، ان کی سپرویژن کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ہم ان کی پاورز بھی پڑھیں گے. اس کے ساتھ فور مین، جونیئر مینیجر، انسپیکٹر، یا آپ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اگر ہم بات کریں تو کلرک. ٹھیک ہے جی. اور ان کے نیچے جو اینڈ پہ ورک فورس ہوتی ہے، جس طرح آپ کہہ لیں کہ جو ہمارے نیچے والے جو لوگ لیبرر ہوتے ہیں، وہ ہماری ورک فورس ہوتی ہے. تو ٹاپ لیول مینجمنٹ کی اگر ہم تعریف کریں تو یہ کیا ہوگی کہ ٹاپ لیول مینجمنٹ اٹ کنسسٹ آف بورڈس آف ڈائریکٹرز، مینیجنگ ڈائریکٹر، چیئرمین، چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف آپریٹنگ آفیسر، وائس پریزیڈنٹ، پریزیڈنٹ، جنرل مینیجر اینڈ ادر سینئر ایگزیکٹوز. اس ادارے کے یا اس آرگنائزیشن کے جو سب سے سینئر موسٹ ممبران ہوں گے وہ ٹاپ لیول مینجمنٹ میں شمار ہوں گے. دا مینیجرز ایٹ دا ٹاپ لیول آف مینجمنٹ آف این آرگنائزیشن آر ریسپانسبل فار اٹس سروائیول اینڈ ویلفیئر. جو بھی آپ کی آرگنائزیشن ہے، جو بھی آپ کی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں جو ٹاپ لیول کی مینجمنٹ ہے وہی اس ادارے کے سروائیول اور اس کے ویلفیئر کی ذمہ دار ہوتی ہے. These managers perform stressful and complex work that demands long hours and commitment toward the company. اس کمپنی یا اس ادارے کے ترقی کے لیے یہ لوگ بہت سخت محنت کرتے ہیں اور چیلنجنگ ٹاسک جو ہے وہ پورے کرتے ہیں. فنکشنز، پاورز آف دا ٹاپ لیول مینجمنٹ، ان کی کون سی پاورز ہوتی ہیں، ان کے کیا کام ہوتے ہیں، یہ کیا کام کرتے ہیں. ڈٹرمنیشن آف آبجیکٹیوز فار دا آرگنائزیشن، آرگنائزیشن کے مقاصد کا تعین کرنا ان لوگوں کا کام ہوتا ہے. فارمنگ آف پلانز اینڈ پالیسیز، جو ادارے یا آرگنائزیشن کی پالیسیز بنتی ہیں، جو پلان ترتیب دیے جاتے ہیں، وہ یہ لوگ ترتیب دیتے ہیں. کوآرڈینیٹ اینڈ کنٹرول آف دا پرفارمنس، جو بھی امپلائیز کی ٹیم ممبران کی پرفارمنس ہوتی ہے، اس میں کھلاڑیوں کے ساتھ، امپلائیز کے ساتھ کوآرڈینیٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. انالیسس آف دا بزنس انوائرمنٹ، اگر فیکٹری سائڈ کی یا کسی مل کی بات کریں تو اس میں جو ان کا بزنس انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس کا جو کمپٹیشن ہوتا ہے مارکیٹ میں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں.
کہ فلاں کی جو پروڈکشن ہے وہ ہم سے زیادہ ہو رہی ہے، یا فلاں کی جو ہے وہ ہم سے کم ہے، وہاں پہ مین پاور زیادہ ہے یا وہاں پہ مین پاور کم ہے، تو یہ سب چیزوں کا وہ انالیسس کرتے ہیں۔ سیٹنگ اپ این آرگنائزیشنل فریم ورک، ضرورت کے مطابق اپنی آرگنائزیشن کو جو اس کا فریم ورک ہے اس میں کمی بیشی کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جہاں پہ انہوں نے 5 لیبرر رکھے ہوئے تھے وہاں پہ 2 اور ایڈ کر لیے، جب ان کا کام زیادہ ہوا تو 4 اور کر لیے، جب کام کم ہو گیا تو 1 کو نکال دیا، یا جو بندہ صحیح ورک نہیں کر رہا تھا اس کو وہاں سے شفل کر دیا۔ ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک بندہ صحیح کام نہیں کر رہا، اس کو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں لے گئے۔ نیکسٹ ہے اسمبلنگ آف دا ریسورسز، جو بھی ریسورسز ہیں آپ کے ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے مڈل لیول مینجمنٹ۔ ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے، مختصر آپ کو سمجھا دوں، میرے پاس سلائڈ بھی چلی گئی ہے، تو ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ٹاپ لیول کی مینجمنٹ ہوتی ہے اس میں، اور جو بالکل لوور لیول کی مینجمنٹ ہوتی ہے، جو لوور لیول کے مینیجرز ہوتے ہیں ان میں کوآرڈینیشن کا کام کرتے ہیں۔ مین مقصد ان کا ان میں کوآرڈینیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو ان کی ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دا نیکسٹ لیول آف مینجمنٹ از مڈل لیول which serves as a link between the top level management and the lower level management۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ لوور اور جو آپ کا بالکل لوور لیول ہے اور بالکل ٹاپ ہے ان میں لنک کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ وہاں سے معلومات لیتے ہیں، لوور لیول تک پہنچاتے ہیں، لوور لیول کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ جو ٹاپ لیول ہے وہاں تک لے کے جاتے ہیں۔ The middle level of an organization management consists of different functional department heads such as departmental managers including production, purchase, finance, personnel, marketing managers and other executive officers for different departments۔ اگر آپ یہ کہہ لیں کہ آپ آرگنائزیشن ایک یونیورسٹی کو کنسیڈر کریں تو اس یونیورسٹی میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، تو ان ڈپارٹمنٹس کے جو ہیڈز ہوتے ہیں وہ کیا ہوں گے، وہ مڈل لیول کے، ابھی میں نے پہلے آپ کو ایگزامپل دی تھی، وہ مڈل لیول کی مینجمنٹ ہوں گی۔ جو آپ کے جو ڈینز ہیں یا آپ کا وی سی ہے وہ ٹاپ لیول کی مینجمنٹ ہوگی۔ ان کی پاورز کیا ہوتی ہیں، ان کے فنکشنز، ان کے کام کیا ہوتے ہیں؟ امپلیمنٹیشن آف دا پالیسیز فریمڈ بائی دا ٹاپ لیول مینجمنٹ۔ آپ کی جو ٹاپ لیول مینجمنٹ جو پالیسی بناتی ہے، جو پلان ترتیب دیتی ہے، اس کو یہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں لوور لیول مینجمنٹ سے۔ اسائننگ آف ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز ٹو لوور لیول مینجمنٹ، جو آپ کی بالکل لوور لیول مینجمنٹ ہے اس کو ڈیوٹیز، ان کو کام سونپتے ہیں مختلف، جہاں پہ وہ جس کو مناسب سمجھتے ہیں اس کو اس ڈپارٹمنٹ میں وہ لگا دیتے ہیں۔ موٹیویٹنگ امپلائیز ٹو گیٹ ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز، آپ کی کمپنی، آپ کی ٹیم، آپ کی آرگنائزیشن کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے امپلائیز کو موٹیویٹ کرتے ہیں، کھلاڑیوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ کوآپریٹنگ ود دا انٹائر آرگنائزیشن، آپ کی پوری آرگنائزیشن آپ کی پوری ٹیم کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے لوور لیول مینجمنٹ۔ تو اس کو ہم سپروائزری یا آپشنل مینجمنٹ بھی، آپریشنل مینجمنٹ بھی کہتے ہیں، آلسو نون ایز سپروائزری اور آپریشنل مینجمنٹ۔ The managers at the lower level of management play a crucial role in the proper management of an organization, as they directly interact with the actual workforce and interpret the instruction of the middle level managers to them۔ مڈل لیول مینیجر جو بھی ہدایات ٹاپ لیول سے وصول کرتے ہیں وہ دیتے ہیں لوور لیول کو، تو لوور لیول والے مینیجرز وہ ہدایات امپلیمنٹ کرواتے ہیں جو آپ کی ورک فورس ہوتی ہے ان سے، تاکہ کمپنی کے جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں۔ The responsibility and authority of the lower level managers depend upon the plans and policies framed by the top level management۔ تو ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو ٹاپ لیول کی مینجمنٹ نے پالیسیز بنائی تھی ان کو امپلیمنٹ کروانا ہے۔ دا لوور لیول مینجمنٹ کنسسٹ آف فورمینس، سپروائزرز، section officers, superintendents and other managers who have direct control over the operative employees of the organization۔ جو آپریٹیو جو کام کار ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو ڈائریکٹ آرگنائزیشن کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹس میں مختلف مشین پہ مختلف پروجیکٹس پہ کام کار ہوتے ہیں، ان پہ ڈائریکٹ جن کو
جن کی ڈائریکٹ ان سے بات ہوتی ہے یا ڈائریکٹ آپ یہ کہہ لیں کہ جن کا لنک ہوتا ہے، ان میں فور مین یا سپروائزر یا سیکشن ہیڈ، ایسے لوگ ہماری آپریشنل مینجمنٹ میں یا لوور لیول یا سپروائزری لیول آف مینجمنٹ میں آتے ہیں۔ ان کی پاورز کیا ہوتی ہیں یا یہ کیا کام کرتے ہیں؟ The manager at the operational level management issue order to workers and supervise and instruct them on their roles and responsibilities. یہ جو ورک فورس ہے آپ کی، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو آرڈرز جاری کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، پھر ان کی سپرویژن کرتے ہیں اور ان کو ان کی ذمہ داریاں نبھانے میں مین کردار ادا کرتے ہیں۔ The lower level managers plan the day-to-day activities of the organization. روزانہ کی بنیاد پر یہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے، آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں پروڈکشن کے حوالے سے، اس میں پرفارمنس کے حوالے سے روز کا روز پلان ترتیب دیں گے جو ان کو ٹاپ لیول سے ملا ہوا ہوگا۔ Besides these managers also assign work to subordinates. وہ اپنے سبارڈینیٹ جو ان کے متحد ہوتے ہیں ان کو کام بھی اسائن کرتے ہیں، گائیڈ ڈیم فار دا سیم، اور اس کام کے لیے ان کو باقاعدہ گائیڈ کرتے ہیں، ان کو آگاہی دیتے ہیں کہ یہ کام آپ نے کس طرح کرنا ہے، یہ مشین ہے، اس مشین کو آپ نے کیسے چلانا ہے۔ اینڈ ٹیک کریکٹیو میئرس وین ایور اینڈ وین ایور نیسسری، ویئر ایور اینڈ وین ایور نیسسری، جہاں اور جب ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ یہ اچھے اقدامات لینے کی کوشش کرتے ہیں یا لینے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جس مشین پہ، جس پروجیکٹ پہ جو بندہ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا، اس کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام اس طرح کرنا ہے اور اس کو وہ صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ریپرزینٹنگ ورکرز گریونیسز۔ مڈل لیول کے جو آپ کے مینیجرز ہوتے ہیں، ان کو یہ لوگ جو ورکرز ہوتے ہیں، جو لیبرر ہوتے ہیں، ان کی جو تحفظات ہوتے ہیں ان تک پہنچاتے ہیں۔ ورکرز کے تحفظات میں کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ہماری سیلری جو ہے وہ بڑھائی جائے، ہمارا ورک آورز جو ہے وہ کم کیا جائے، ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، ہم جس محکمے میں، جس پورشن میں کام کر رہے ہیں، جس سیکشن میں کام کر رہے ہیں، وہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں پہ پنکھے کا آج کل یا وہاں پہ اس طرح کا بندوبست کیا جائے۔ جو بھی ان کے ورکرز کے تحفظات ہوتے ہیں ان کو یہ مڈل لیول مینجمنٹ تک پہنچانے کے پابند ہوتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے انشورنگ اے سیف اینڈ پراپر ورک انوائرمنٹ، اور اس چیز کو باقاعدہ انشور کرتے ہیں کہ جو کمپنی کا کام ہے وہ چلتا رہے، اس میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ ہیلپنگ دا مڈل لیول مینجمنٹ، آف کورس جب یہ اس میں مڈل لیول کا بیسیکلی کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو ان کی ہیلپ کرتے ہیں، کیونکہ مڈل لیول والے ڈائریکٹ انسٹرکشنز نہیں دیتے آ کے اپنے ورک فورس کو، تو جو آپ کا لوور لیول یا آپریشنل لیول آف مینجمنٹ ہوتا ہے وہ یہ اس میں ہیلپ فل ہوتے ہیں مڈل لیول مینیجرز کے۔ دا لوور لیول مینیجرز encourage subordinate by welcoming their suggestions and ideas and by rewarding them for the good ones. یہ جو لوور لیول کے مینیجرز ہوتے ہیں جس میں آپ کہہ لیں کہ فور مین سپروائزرز یا سیکشن ہیڈز، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جو آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو لیبررز یا ورک فورس کام کر رہی ہوتی ہے، ان کو وقتاً فوقتاً انکریج کرتے رہتے ہیں، ان کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں، ان کی جو سجیشنز ہوتے ہیں ان کو خوش دلی سے سنتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، جن کی اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ جو مڈل لیول کی مینجمنٹ ہوتی ہے وہاں تک پہنچانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا لیکچر ختم ہو گیا ہے، ہوپ سو کہ آواز پہلے سے کچھ بہتر رہی ہوگی، تو اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو وہ آپ پوچھنے کہیں گے۔ سر اگر آپ کائنڈلی سلائڈز پہلے شیئر کر دیا کریں تو ہم لوگ ریڈ آؤٹ کر لیا کریں تو پھر سمجھنا زیادہ ایزی ہوتا ہے، آگے جیسے آپ کو بہتر لگے۔ چلیں کل والی سلائڈ جو ہے وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ لیکچر سے پہلے ڈلیور جی ہو سر، جائے۔ کیونکہ مطلب رائٹ ڈاؤن کر کے رکھنا ہوتا ہے نا نیکسٹ تیاری کے لیے، تو پھر اگر سلائڈز ہوں تو صحیح طرح بندہ مطلب اس کو نوٹ کر لیتا ہے سارا سکون سے بیٹھ کے، اس طرح تو پھر نوٹ ڈاؤن نہیں صحیح طرح ہوتا۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک چیز میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس کا یہ پروسیجر اڈاپٹ کریں کہ جو لیکچر آپ کا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آج ہمارا یہ لیکچر ہے، تو اس کو تھوڑا سا آپ اپنے بہاف پہ دیکھ لیا کریں
کہ سر اس میں یا جو تو ہمیں سلائڈ پہلے بتا دیا سر ہمیں پہلے پھر بتا دیا کریں لیکچر کا ٹاپک، جیسے کل کا ہے وہ آپ آج ہمیں بتا دیں، صحیح بات ہے، پھر زیادہ اچھی طرح سمجھ آتی ہے، ہاں ہمیں نہیں تو وہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ گروپ میں شیئر تو کیا ہوا ہے میرے خیال میں، زبیر صاحب نے گروپ میں شیئر کیا ہوا نہیں تھا نہیں شاید۔ سر، نہیں کیا ہوا سر، نہیں کیا ہوا، نہیں کیا ہوا سر۔ اچھا نہیں کیا ہوا، چلے میں آپ کو کل کا ٹاپک بتا دیتا ہوں کہ کل کا ٹاپک ہمارا کون سا ہوگا۔ ابھی میں دیکھ لیتا ہوں تو پھر میں آپ کو سر جو ہے شیئر وہ کر بتا دیجیے گا دیتا ہوں۔ پلیز، یہ اپنا جو ہے نا سارا مطلب ٹاپک شیئر کر دیجیے گا کہ فلان لیکچر ہوگا، فلان لیکچر ہوگا۔ چلیں میں شیئر بھی کر دوں گا، اور ویسے میں بتا دیتا ہوں کل کا ہمارا لیڈرشپ اینڈ ایٹس ٹائپ، لیڈرشپ اور اس کے ٹھیک ہوگا اقسام سر، ہے، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہو باقی گیا جو سر، ٹھیک سلائڈس بھی ہو میں گیا۔ شیئر کر دوں گا جی۔ اور کسی کا کوئی کویسچن ہو؟ اوکے جی، تھینک یو۔